बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 27 मई 2025 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी ख़बरों से इस व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आज यमन से एक मरतबा फिर इसराइल पर मिज़ाइल हमले हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 2 मिज़ाइल इसराइली फ़ौज के मुताबिक यमन से इसराइल पर दागे गए हैं और ये सुबह सवेरे दागे गए हैं, जिसकी वजह से सायरन बजे अक्रॉस द इसराइल और लोग घरों से निकलकर ज़ेर ज़मीन पनागाहों की तरफ पनाह लेने पर मजबूर हुए। ये मुसलसल पिछले 10-12 दिनों से ये इसराइल के ख़िलाफ़ तकरीबन 10वां-12वां हमला है। रोज़ कोई ना कोई मिज़ाइल जो है वो यमन से इसराइल के ऊपर आता है और ये बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं और बाज़ लोगों के मुताबिक हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स हैं। अब इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमने ये दोनों जो मिज़ाइल थे ये हमने फ़िज़ा के अंदर ही गिरा दिए हैं, इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है और कोई ख़ासा नुकसान इन मिज़ाइलों से नहीं हुआ है। लेकिन नाज़रीन इकराम, रिपोर्ट बताती हैं कि बसाओकात इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन मिज़ाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए नाकाम भी हो जाता है। चुनांचे हेट्स और डेविड स्लिंग नामी आरो नामी जो मिज़ाइल सिस्टम है वो उनको एक्टिव किया जाता है और फिर कभी कभार अमरीकी डिफेंस सिस्टम थॉड को भी एक्टिव किया जाता है और इन एक मिज़ाइल को गिराने पर मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा इसराइल को करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो खौफनाक सूरत हाल है वो ये है कि इसराइल के शहरी यमन से आने वाले इन मिज़ाइलों की वजह से परेशान हो जाते हैं और भाग दौड़ का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान भी होता है। और इससे भी बड़ा मसला इसराइल को यमन से आने वाले मिज़ाइलों से ये हो रहा है कि उनका जो एयरपोर्ट है बिन गोरियन वो मुकम्मल तौर पर आलमी फ़्लाइट्स के लिए ऑपरेशनल नहीं है। बरतानिया की कई एयरलाइंस हैं जिन्होंने इसराइल के लिए जहाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी है। यूरोप के कई दीगर ममालिक हैं जिनके जहाज़ों ने इसराइल के दारुल हुकूमत बिन गोरियन एयरपोर्ट तक अपनी फ़्लाइट्स के ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया है, क्योंकि जब मिज़ाइल आते हैं तो जहाज़ लैंड नहीं कर सकते हैं। अगर जहाज़ कोई लैंडिंग की तैयारी भी कर रहा हो तो उसे भी कहा जाता है कि तुम यहाँ नीचे ना उतरो और यूँ उसे दोबारा वापस जाना पड़ता है और 15, 20, 30 और बसाओ इससे ज़्यादा मिनट उसके खर्च होते हैं, तो जिसकी वजह से बेहद परेशानी है इसराइल के अंदर। अब इसराइल ये कह रहा है कि यमन का जो ये फ्रंट है इसे हमें मुकम्मल तौर पर फोकस करना होगा और यमन से जो हमारे ऊपर हमले हैं इनका खात्मा एक ही सूरत में है कि हम मुसलसल यमन में कार्रवाइयाँ शुरू कर दें। तो अब देखना ये है कि हालांकि इससे पहले इसराइल यमन में कई मरतबा कार्रवाइयाँ कर चुका है और इसराइल का वज़ीर आज़म ये कह चुका है अपने बयान में कि अभी हमें यमन को फ़ाइनल कार्रवाइयों का निशाना बनाना है। लेकिन बहरहाल यमन से जो इसराइल पर हमले हैं उस पर वहाँ के लोग ये कहते हैं कि जब तक गज़ा का मुहासरा बंद नहीं होगा, गज़ा पर हमले बंद नहीं होंगे, तब तक किसी तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे कि यूरोपियन ममालिक में इसराइल के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा उरूज पर जा पहुँचा है। द गार्डियन बरतानिया का मशहूर मीडिया नेटवर्क है, उसने खबर दी है कि बरतानिया के अंदर जो साबिक और मौजूदा लॉयर्स हैं, यहाँ तक कि जो जस्टिस हैं यानी जो अदालतों में जजेस रहे हैं या जजेस हैं, तकरीबन 800 के करीब 800 लॉयर्स हैं, ये इससे भी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर को बाकायदा दस्तखत शुदा ख़त भेजा है, जिसमें कहा गया है कि यूके जो है वो मस्ट इम्पोज सैंक्शंस ऑन इसराइल के बरतानिया की तरफ से बहरहाल पाबंदियाँ इसराइल पर लगाई जाएँ ताकि दुनिया भर में बरतानिया को कानून की हुक्मरानी सिखाई जा सके। बरतानिया के अंदर 800 से ज़ायद लॉयर्स ने बरतानवी वज़ीर आज़म को दस्तखत शुदा ख़त भेजा है, जिसमें कहा है कि फ़ौरी तौर पर इसराइल पर पाबंदियाँ लगाए बरतानिया, क्योंकि गज़ा के अंदर इंसानी हुकूक़ की वायलेशन, आलमी कवानीन की पामाली इसराइल कर रहा है। इसलिए वक्त है कि ये कार्रवाइयाँ इसराइल के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ ताकि इसराइल आलमी सतह पर कानून की हुक्मरानी को मान सके। ये नाज़रीन इकराम बरतानिया की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा स्पेन ने इसराइल के साथ तजारती ताल्लुकात और डिफेंस जो रिलेशन थे यानी कि अस्करी जो ख़रीदो फ़रोख्त थी वो रोक दी है। फ़्रांस की तरफ से गज़ा में इसराइल के हालिया हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जा रही है। फ़्रांस की तरफ से पाबंदियाँ लगाने का भी कहा जा रहा है और इसी महीने जून में, जी हाँ, ये जो रवां माह चल रहा है जून का, ये आने वाला जो महीना है जून का, इस महीने में इसराइल के हवाले से एक बहुत बड़ा इजलास और समिट भी फ्रांस में हो रहा है, जिसमें फ़लस्तीन की रियासत को बतौर रियासत, आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया जा सकता है। AP न्यूज़ एजेंसी जो दुनिया की बड़ी मशहूर मीडिया नेटवर्क और न्यूज़ एजेंसी है, एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी उसे कहा जाता है, उसने खबर दी है कि इसराइल जो है वो गज़ा के जो शेल्टर हैं उनको निशाना बना रहा है। इसराइल ने एक ताज़ा हमले में गज़ा के एक स्कूल को, जो कि रेफ्यूजी सेंटर था या शेल्टर था, उसको निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 25 लोग जहाँ भाग हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें थीं।
ایسی تصویریں اور مناظر آئے ہیں کہ خیموں پر اسرائیل کے حملے ہوتے ہیں اور ان حملوں میں جو لوگ ہیں وہ زندہ جل جاتے ہیں، اور ایک بچی معصوم سی نظر آتی ہے جو خیمے میں زندہ بچ گئی اسرائیلی حملے میں، اور اس کی تصویر نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ ناظرین کرام جو ایسوسیٹڈ پریس ہے، عالمی میڈیا ہے، وہ ان چیزوں کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اب اسرائیل کے اخبار ہیریٹس نے ایک رپورٹ آج دی ہے کہ بیرون ممالک میں، یورپ کے اندر اور مغربی ممالک میں بسنے والے جو اسرائیلی ہیں، انہوں نے آج ایک بڑا پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ 13 یورپین شہروں میں جو اسرائیلی نژاد ہیں، یعنی جن کے پاس جو اسرائیلی ہیں جو وہاں یورپ کے اندر رہتے ہیں، وہ آج احتجاج کریں گے کس بات پر کہ غزہ کی جنگ کو بند کیا جائے اور غزہ کی جنگ بند کر کے اسرائیل کو بچایا جائے۔ اور یہ اسرائیلی جو بیرون ممالک میں رہتے ہیں یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے ان کے معاملات اسرائیل کے ساتھ متاثر ہوئے ہیں، تجارت متاثر ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک سلوگن ہے جس کے تحت وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ نو بزنسز ایز یوزول ود اسرائیل، کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی کاروباری تعلقات نہیں ہوں گے جب تک کہ غزہ کی جنگ بند نہ ہو جائے۔ اب آپ تصور کریں کہ برطانیہ کے اندر جو یورپین ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ خط لکھ رہے ہیں کہ اسرائیل پر پابندیاں لگائی جائیں، اور یہاں اسرائیل کے اپنے شہری جو بیرون ممالک میں رہتے ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور خود اسرائیل کے اندر بھی غزہ کی جنگ کو بند کرنے کے لیے احتجاج ہو چکے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اکثریت اسرائیلی غزہ کی جنگ کو ختم کرنے، یعنی اس کو ختم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے اور غزہ کے لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ یہاں پر ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھوں گا کہ اسرائیل کا جو وزیر خزانہ ہے سموترش، اس نے کہا ہے کہ دنیا چاہے ہمیں لان تان کرے، چاہے ہمیں قابض قرار دے، چاہے ہم پر پابندیاں لگائے، جو مرضی کرے، اس نے کہا کہ ہم غزہ پر قبضہ کریں گے، غزہ پر یہودیوں کا قبضہ ہوگا، اسرائیلی آبادی وہاں پر ہوگی، ہم وہاں پر اسرائیلیوں کو بسائیں گے، اور اسرائیلی سیٹلمنٹ غزہ کے اندر بھی ہوگی اور فلسطین کے ویسٹ بینک کے علاقوں میں بھی ہوگی۔ یہ اسرائیل کے وزیر خزانہ سموترش کا تازہ ترین بیان ہے۔ ناظرین اکرام، کل بھی میں نے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ اسرائیل کے لوگوں نے غزہ کے علاوہ غزہ کے بارڈر پر تو انہوں نے باربیکیو پارٹیز کی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کل کے دن یروشلم میں، القدس میں فلسطینی جھنڈے لہرائے ہیں۔ مسجد اقصی میں خود اسرائیلی جو وزیر قومی سلامتی ہے وہ گھسا ہے، جس پر فرانس جیسے ملک نے بھی مذمت کی ہے کہ یہ مسجد اقصی جیسے مقدس مقام کی توہین کے مترادف ہے۔ لیکن آج خبر آئی ہے کہ ویسٹ بینک کے کئی علاقوں میں اسرائیلی فوج نے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیے ہیں، وہاں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ویسٹ بینک کے اندر سے بھی جو فلسطینی ہیں ان کی زمینوں پر، ان کے گھروں پر قبضہ کر کے اسرائیلی آبادکاری کی جو مہم ہے وہ تیز کی جا رہی ہے۔ غزہ میں انسانی حقوق کا بدترین المیہ ہے، اور انسانی حقوق کے پامال ہو رہے ہیں، اور غزہ میں جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں وہ بڑھ چکے ہیں۔ آج کی خبر ہے اقوام متحدہ کے ایک سینئر آفیشل نے بیان دیا ہے کہ 10,000 سے زائد امدادی سامان کے جو ٹرکس ہیں وہ غزہ کے دوسرے طرف بارڈر میں مصر کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اسرائیل غزہ کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اگر وہ 10,000 سے زائد امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں نہ آنے دیے گئے تو غزہ کے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی، لہٰذا فوری طور پر اسرائیل غزہ میں وہ امدادی سامان کے ٹرک آنے کی اجازت دے۔ اسرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کا یہ جو آفیشل ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی امدادی سامان کے ٹرک دوسری طرف نہیں کھڑے ہوئے ہیں، اور جو امدادی سامان کی ضرورت ہے وہ ہم غزہ کے اندر آنے دے رہے ہیں۔ اب رفح کے اندر ایسے لوگوں کو دکھایا گیا ہے جو امدادی سامان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ دیکھو ہم تو رفح کے اندر امدادی سامان تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اس پر سوشل میڈیا میں شدید رد عمل آیا کہ اگر اسرائیل واقعی امدادی سامان تقسیم کر رہا ہے تو جو امدادی سامان تقسیم کرنے والے لوگ ہیں ان کے چہرے کیوں چھپائے گئے ہیں، اور پھر جو غزہ کے لوگ ہیں کیا ان کو امدادی سامان لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے؟ کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہمیں امدادی سامان مل گیا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 1.5 ہفتے سے غزہ میں امدادی سامان کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے، اور غزہ میں امدادی سامان داخل نہیں کیا جا رہا ہے، جس سے بدترین قسم کا انسانی المیہ ہے، اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، نڈھال ہو رہے ہیں، اور تو اور غزہ سے لوگوں کو زبردستی ڈسپلیسڈ بھی کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل کے جو غزہ پر حملے ہیں وہ بھی بہت زیادہ تیز ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے غزہ کے جو سویلین ہیں، شہری ہیں، وہ بدترین قسم کے ان حملوں کی زد میں ہیں۔ عالمی ادارے ان باتوں کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کا آج کی ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خبر ہے میرے سامنے اسرائیل کے مشہور اخبار یدیعوت اہرانوت کی، جو کہ عبرانی زبان کا اخبار ہے، جس کا عنوان کچھ یوں ہے کہ 5 لاکھ سے زائد، 50,000 نہیں 5 لاکھ سے زائد جو اسرائیلی ہیں وہ مینٹل ہیلپ لی ہے، یعنی وہ دماغی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے علاج معالجے کے لیے ہسپتالوں سے رجوع کیے ہیں۔ جی ہاں، یہ رپورٹ میرے سامنے موجود ہے کہ جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں اور جو ڈسٹریس ہے یہ اسرائیل کے اندر بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ اسرائیلی جو فوجی ہیں، جی ہاں،
جو اسرائیلی فوجی ہیں، ریزروسٹ جو غزہ کے اندر لڑنے کے لیے گئے تھے، جن کو غزہ کی جنگ میں اسرائیل نے بلا کر لڑوایا ہے، وہ سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں اور انہوں نے ہسپتالوں سے اپنے دماغی امراض کے لیے رجوع کیا ہے۔ یہاں تک کہ اسرائیلی اخبارات میں یہ رپورٹیں چھپ چکی ہیں کہ جو اسرائیلی فوجی غزہ میں لڑنے گئے، ان کی جو عورتیں تھیں انہوں نے اپنے خامندوں سے طلاقیں بھی لی ہیں، اور یہ ریشو بہت زیادہ بڑی ہے جنگ کی وجہ سے۔ تو یہ جنگ اتنی آسان نہیں ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی جنگ ہوتی ہے تو وہ بڑی تباہی لاتی ہے اور بڑے مسائل کا سبب بنتی ہے۔ اب اسرائیل کے اندر اس جنگ کی وجہ سے بلینز آف ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے جو فوجی ہیں وہ دوبارہ غزہ کی جنگ میں لڑنے سے انکاری ہیں، جس کی وجہ سے کئی فوجیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اسرائیل کو فوجی کمی کا سامنا ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حریدیم فرقے کے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کرنے کا کہا گیا ہے، جس پر اسرائیل میں اختلافات ہیں۔ ایک ٹاپ ربی ہے اسرائیل کا، اس نے کہا کہ اگر اسرائیل کے اندر الٹرا آرتھوڈاکس جیوش نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا گیا زبردستی تو پھر ہم ایکشن لیں گے، یعنی کہ ہم پھر اسرائیل کی ریاست اور اسٹیٹ کے خلاف وہ کام کریں گے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں کیا ہے۔ تو اسرائیل کے اندر لاکھوں لوگ اس جنگ سے متاثر ہو چکے ہیں، ذہنی امراض کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ اس جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور جو اسرائیل کے ہوسٹیجز ہیں، یرغمالی ہیں، ان کے لواحقین تو مسلسل سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔